انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے ان معبودوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی، تم نے ان کو توڑا ہے؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام اس بڑے کا ہے، دیکھو تو صحیح، گلے میں کلہاڑی ہے اور یہ صحیح سالم ہے، باقی سب توڑ پھوڑ دیے گئے، اس بڑے کا کام ہے۔ کہا کہ ابراہیم دیکھو تو صحیح، یہ تو حرکت نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے، یہ تمہارے معبود ہیں جو ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، ان کو تم پوچھتے اف لکم ولما تعبدون، افسوس تم پر بھی، تمہارے معبودوں پر بھی، نہ وہ چل پھر سکتے ہیں، نہ وہ ہل سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، تم ان کو پوچھتے ہو؟ یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ یہ تمہاری عبادت کا نظام ہے؟ اور اس موقع پر اور مزید کیا فرمایا؟ قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم خود تراشتے ہو، خود بناتے ہو؟ ہمارا رب اللہ ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، وہ خالق اور ہم مخلوق۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ تم خالق اور یہ مخلوق ہیں، تمہارے معبود تمہاری مخلوق ہیں، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھ سے ان کے سارے اعضاء اور نقش و نگار بناتے ہو، اور پھر ان کو پوجتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ یہ کیسا گندا عقیدہ! قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم خود تراشتے اور بناتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو تم بناتے ہو ان کو بھی۔ یہ ماں کے دو معنی ہو سکتے ہیں، وما تعملون کے ماں کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا ماں موصولہ یعنی واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو تم بناتے ہو کرتے ہو ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ یہ مائے مصدریہ معنی ہوگا واللہ خلقکم وعملکم، اللہ تمہارا خالق ہے اور تمہارے ہر عمل کا خالق اللہ ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس ہر فعل کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب خلق و افعال العباد قابل مطالعہ ہے کہ بندوں کے سارے افعال کا خالق اللہ ہے۔ اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان کو بھی اس عمل کو بھی اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا۔ وہ ہر شے کا خالق ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ خلق سے باہر نہیں ہے، وہ خالق ہے، ہم اس کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور تمہارا عقیدہ عجیب ہے، یعنی پتھروں سے تم نے جس بت کو تراشا اب وہ تمہارے معبود بن گئے، تم ان کی عبادت کرنے لگے۔ حقیقت میں جو شرک کرتے ہیں وہ عقل کے زیور سے محروم ہیں، عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ وہ آج کل بھی دیکھ لو، ایک انسان مر جاتا ہے، اب لوگ آئے اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، اس کی قبر کھودتے ہیں، قبر میں خود اس کو اتارتے ہیں، منو مٹی اوپر ڈالتے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد اب تو ہمارا مشکل کشا ہے۔ یہ مشرک کا عقیدہ، مشرک کی عقل۔ اور یہاں بھی دیکھیں، ان پتھروں کو تراشتے تم خود ہو، ان کی شکلیں صورتیں تم خود بناتے ہو، یہ مورتیاں تم خود تیار کرتے ہو، اور پھر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہو۔